السلام علیکم، میں محمد امجد، تھرڈ ایئر میکینیکل کے انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ انڈسٹریل پلاننگ اینڈ پروڈکشن میتھڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبجیکٹ کا کوڈ میک 331 ہے اور اس میں آج ہم پڑھیں گے کہ انڈسٹریل پلاننگ کیا ہے۔ انڈسٹریل پلاننگ سے مراد کہ کوئی بھی پروڈکٹ بنانے کے لیے جس علاقے میں آپ بناتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس میں درکار سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی چیز کے بنانے کے بارے میں پلاننگ کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈسٹریل پلاننگ سے مراد انڈسٹری کی پروڈکٹ کی مقامی کھپت یعنی ضرورت کے لحاظ سے ایسی منصوبہ سازی کرنا جس میں انڈسٹری کی سائٹ کا انتخاب، درکار خام مال کی دستیابی، لیبر کی دستیابی، سازگار ماحول، فائنینشیل پلاننگ، پروڈکشن پلاننگ، پروسیس پلاننگ اور دیگر سہولیات کا خیال رکھتے ہوئے پلاننگ کرنا ہے۔ پاکستان میں اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں تو 4 اقسام ہیں اس کی۔ پہلی ہے کاٹیج انڈسٹری، دوسری سمال انڈسٹری، تیسری میڈیم انڈسٹری اور چوتھی ہے لارج انڈسٹری یا نیشنل انڈسٹری۔ ان چاروں کی ہم مختصر سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ گھریلو انڈسٹری، گھریلو انڈسٹری سے مراد ایسی انڈسٹری جس میں ہم گھروں میں رہ کے کام کرتے ہیں، یعنی لوگ اپنے گھروں میں ہی کام کرتے ہیں، جیسے سونے چاندی کا کام ہے، قالین بنانے کا کام ہے، چٹائیاں وغیرہ بنانے کا کام ہے اور مٹی کے برتن بنانے کا کام ہے۔ سیالکوٹ میں اگر ہم بات کر لیں تو وہاں پہ لوگ کھلوں کا سامان بناتے ہیں۔ تو یہ ساری اگزامپلس جو ہیں یہ گھریلو انڈسٹری کی ہیں یا کاٹیج انڈسٹری کی ہیں۔ اس کے بعد آ گیا سمال انڈسٹری۔ پاکستان کی ایسی صنعت جس میں 2 سے 9 کارکن کام کرتے ہیں، یعنی ورکر کام کرتے ہیں، اس پر لیبر لا کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایسا ہر کارخانہ جس میں 9 یا اس سے زیادہ ورکر کام کرتے ہیں وہاں پہ لیبرز کو تمام سہولیات فراہم کرنی پڑتی ہیں، جن میں بچوں کی تعلیم ہے، صحت عامہ کی سہولیات وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد آ گیا میڈیم انڈسٹری۔ میڈیم انڈسٹری ایسی انڈسٹری جس میں ورکرز کی تعداد 9 سے زیادہ ہوتی ہے اور 40 سے کم ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میڈیم انڈسٹری۔ ہمارے وطن میں پرائیویٹ لمیٹڈ فرمز جو ہیں کافی تعداد میں ایسی مل جاتی ہیں جن کا شمار جو ہے وہ میڈیم انڈسٹری میں ہوتا ہے۔ لارج انڈسٹری یا نیشنل انڈسٹری ایسی انڈسٹری کو کہتے ہیں جس میں 40 سے زیادہ ورکر ہوتے ہیں اور اس میں جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ گورنمنٹ لاز کے مطابق ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ ہی انہی فیکٹریوں کو چلاتی ہیں اور ورکرز کی تنخواہ اور بنیادی سہولیات تمام کی تمام جو ہیں وہ گورنمنٹ قوانین کے مطابق یا گورنمنٹ خود مہیا کرتی ہے۔ اس کی اگزامپلز میں HRF ہے یعنی ہائر ریفریجریشن، HMC ہے ہیوی میکینیکل کمپلیکس اور POF کہہ سکتے ہیں ہم پاکستان آرڈیننس فیکٹری جو اسلحہ بنانے والی فیکٹری۔ یہ لارج انڈسٹری کی اگزامپلز ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں انڈسٹریل پلاننگ کی ذرا ڈیپتھ میں جا کے۔ انڈسٹریل پلاننگ سے مراد کسی انڈسٹری کے لگانے کی منصوبہ سازی اس طرح کرنا کہ انڈسٹری لگائے جانے والے علاقے کی ضروریات زندگی یعنی پروڈکٹ کی کھپت کا خیال رکھا جائے، درکار لیبر یعنی مین پاور کی دستیابی، خام مال کی دستیابی اور دیگر سہولیات جیسے بجلی، پانی، گیس، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، ٹرین اور سڑک جیسی سہولیات دستیاب ہوں تاکہ انڈسٹری لگانے کے مقاصد خود انحصاری کے ساتھ پورے ہو سکے اور کم از کم لاگت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نفع کے امکانات موجود ہوں۔ انڈسٹریل پلاننگ پر ہم مزید غور کریں تو آج کے جدید دور میں ایسی منصوبہ سازی سے پہلے ہمیں کچھ مزید پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آج پروڈکشن میں گروپ ٹیکنالوجی، ڈیٹا بیس مینوفیکچرنگ، سافٹ وائر سسٹم، ہارڈ وائر سسٹم کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ سافٹ وائر اور ہارڈ وائر سے مراد سافٹ وائر ایسا سسٹم جس میں ہم
اب اس کے سیٹ اپ میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور ہارڈ وائر سسٹم ایسا سسٹم جس میں ایک دفعہ سیٹ اپ لگا کے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انڈسٹریل پلاننگ کے بنیادی اصولوں کے بارے میں۔ انڈسٹریل پلاننگ سے مراد انڈسٹری کی ابتدائی منصوبہ سازی، کنسٹرکشن، انسٹالیشن، فنکشننگ، پروڈکشن، انسپیکشن، کوالٹی سٹینڈرڈ کے اطلاق اور مارکیٹنگ سے متعلق پیشن گوئیاں کر کے ڈیٹا کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ انڈسٹری کی کامیابی ہی مقصد نہ ہو، بلکہ اس کی پروڈکٹ کا اعلیٰ معیار قائم رکھنا مقصد ہوتا ہے کہ بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ رہ کر زیادہ سے زیادہ پرافٹ یا بینیفٹ حاصل کیے جا سکیں۔ اب ہم چند عوامل کی بات کر لیتے ہیں جن کو کسی بھی قسم کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو پلاننگ ہوتی ہے اس کو کرنے سے پہلے طے کر لیا جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی پلاننگ ہو تو اس کے اصول کے لیے 6W کا اصول اپنایا جاتا ہے۔ ان 6W میں پہلا واٹ، دوسرا وائی، تیسرا وین، چوتھا ویئر، پانچواں ہاؤ اور چھٹا ہو۔ واٹ مطلب کیا، آپ کیا بنانا چاہتے ہیں، کس چیز کی مینوفیکچرنگ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ صرف ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی تجارت کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی چیز ادھر سے خرید کے دوسری طرف سیل کر کے پرافٹ کمانا چاہتے ہیں، یا کس قسم کی کوئی سروس پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ریپیئرنگ مینٹیننس کر کے کسی چیز کی دیں گے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے وائی، کیوں؟ آپ کوئی بھی انڈسٹری لگا کے اس میں آپ کو اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی پروڈکٹ تیار کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کم محنت یعنی کم ان پٹ سے زیادہ منافع کمانا چاہتے ہیں، زیادہ آمدن حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی مخصوص علاقے میں دستیاب کسی وافر مٹیریل کے موزوں ترین استعمال کے لیے، کسی مخصوص علاقے سے کسی زمین یا لیبر دستیاب ہونے کی وجہ سے، یا کسی مخصوص علاقے کی حکومتی پالیسی کے تحت ترقی دینے کی وجہ سے، مخصوص سہولیات دستیاب ہونے کی وجہ سے، جیسے ٹیکس فری زون ہے، مفت بجلی ہے، مفت زمین ہے، اس طرح کی سہولیات حکومت فراہم کر دیتی ہے کسی بھی علاقے کو پرموٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو فیکٹرز ہیں یہ وائی کے انڈر آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے وین۔ وین مطلب کب کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی کام، کب کرنا چاہتے ہیں؟ سردیوں میں کرنا چاہتے ہیں، گرمیوں میں کرنا چاہتے ہیں، بارش کے موسم میں کرنا چاہتے ہیں، ایمرجنسی جیسے سیلاب وغیرہ ہے اس وقت کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایمرجنسی حالات پیدا ہو گئے ہیں، ہنگامی حالات پیدا ہو گئے ہیں، ان سے نپٹنے کے لیے آپ اسپیشل کوئی انڈسٹری یا کارخانہ لگانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں آپ کب کرنا چاہتے ہیں، وین کے انڈر۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے ویئر، یعنی کہاں پہ کرنا چاہتے ہیں آپ۔ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کون سا علاقہ سلیکٹ کریں گے؟ ٹیکس فری زون سلیکٹ کریں گے، گرم علاقہ سلیکٹ کریں گے، ٹھنڈا علاقہ سلیکٹ کریں گے، پہاڑی علاقہ سلیکٹ کریں گے، میدانی علاقہ سلیکٹ کریں گے۔ یہ سب آپ ان فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کی نوعیت کے مطابق آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کوئی بھی کام کہاں پہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آ گیا ہاؤ، یعنی کیسے کام کرنا ہے آپ نے۔ مشینوں کی مدد سے کام کروانا ہے، لیبر کی مدد سے کام کروانا ہے، یعنی ہاتھوں سے کام کروائیں گے یا مشینوں سے کام کروائیں گے، آٹومیٹک سسٹم استعمال کریں گے، گروپ ٹیکنالوجی والا طریقہ اڈاپٹ کریں گے، ڈیٹا بیس جو ہے اس کو استعمال کریں گے، یعنی آپ کام کو کیسے کرواؤ گے، یہ سارا کچھ آتا ہے ہاؤ کے انڈر۔ اور اس ٹاپک کے انڈر آخری ہیڈنگ ہے ہو کا۔ ہو کا مطلب یہ کہ جو بھی کام فیکٹری کے اندر ہونا ہے وہ کون کرے گا۔ ہو کا مطلب کون۔ آپ ٹھیکیدار یعنی وینڈرز سے کروائیں گے یا خود کریں گے، مشینیں کریں گی یا لیبر کریں گے،
یا آٹومیٹک پلانٹ کریں گے، آٹومیٹک مشینیں کریں گی، CNC مشینیں کریں گی، NC مشینیں کریں گی، یا انفرادی پاور جو ہے، افرادی پاور جو ہے وہ آپ یعنی مین پاور آپ یوز کریں گے اس کام کے لیے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انڈسٹریل پلاننگ کی ضرورت اور اہمیت کی۔ کسی انڈسٹری کو قائم رکھنے کے لیے اس عمر کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی یہ خود ساختہ اشیاء یا اس میں بنائی جانے والی اشیاء جو ہیں وہ معیاری ہوں اور دیر پاؤں۔ اس مقصد کے لیے فیکٹری کے کوالٹی کنٹرول، سیل اور فنانس ڈپارٹمنٹ کا مستحکم ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایسے ادارے یا صنعتیں جو اچھی اور معیاری اشیاء نہایت موزوں قیمتوں پر وعدے کے مطابق یعنی ڈیلیوری آن ڈیمانڈ مہیا نہ کر سکیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک عمومی سی یعنی عام سی بات ہے کہ بڑے اداروں میں آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی لیبر کا احتجاج شروع ہو جاتا ہے، لیبر جو ہے وہ مینجمنٹ سے سیٹسفائی نہیں ہوتی، مینجمنٹ لیبر سے سیٹسفائی نہیں ہوتی، کبھی مٹیریل کہاں ٹائم پہ نہیں پہنچا تو لیبر فری ہے۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کو فوری حل کر لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، اور انہی مسائل کو حل کر لینا، فیکٹری کو کامیابی سے چلا لینا ہی اصل میں انڈسٹریل پلاننگ ہے۔ مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر فیکٹری کو ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز کی بنیاد پر ہی چلایا جا سکتا ہے، یعنی ہر بات جو ہے وہ مالک کی یا اجر ہی کی مانی جائے گی، تو وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ ایک قانون یا قاعدہ ممکن ہے ایک جگہ بڑا کامیاب ہو مگر دوسری جگہ وہ بالکل ناکام ہو جائے۔ یعنی ہر فیکٹری کے نوعیت کے مطابق، ماحول کے مطابق، انوائرمنٹ کے مطابق، علاقے کے لوگوں کی نیچر کے مطابق رولز جو ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں، ان میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ علاقے کے مطابق چینج کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے آپ اگزامپل لے لیں کہ ایک مریض کے لیے ہر مریض کو ڈاکٹر ایک جیسی دوائی نہیں دیتا، حالانکہ ان کی بیماریاں میں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں، ایک کو کھانسی لگی ہے دوسرے کو بھی کھانسی لگی ہے، یا ایک کو بخار ہوا ہے دوسرے کو بخار ہوا ہے تیسرے کو بخار ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر ایک جیسی دوائی نہیں دیتا، وہ تھوڑی تھوڑی بدل کے دوائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر ہمیشہ ہر مریض کے کیس کے مطابق دوائی تجویز کرتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر مریض کی عمر، بلڈ گروپ، پریشر اور دیگر عوامل کی بنیاد پر دوائی مختلف تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح ہر ادارے کی پلاننگ اس کے عوامل اور دیگر پیشن گوئیوں کے مطابق کی جاتی ہے، مگر عمومی طور پر ہر قسم کے ادارے کے جو عوامل انڈسٹریل پلاننگ کے طور پر زیر بحث لائے جاتے ہیں، ان میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ فائنینشیل پلاننگ ہے، پروڈکٹ پلاننگ ہے، پروسیس پلاننگ ہے۔ ان کے بارے میں ہم فردر انشاءاللہ علیحدہ ٹاپک ہے اس کے اندر اس کو پڑھیں گے۔ فی الحال ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹریل پلاننگ کی ضرورت اور اہمیت کی۔ تو اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی اہمیت کے انڈر ہر وہ بات آ جاتی ہے جو کسی بھی سرمایہ دار یا مالک کے لیے مفید ہوتی ہے، کسی بھی انڈسٹری کو کامیابی سے چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو اس کی اہمیت کے انڈر میں کچھ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان میں سے آپ میکسیمم جو ہیں وہ یاد کر لیجئے گا۔ جیسے پہلی بات ہے کہ پلاننگ ہی اداروں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ تیار ہونے والی اچھی پروڈکٹ ملک میں بیرون ملک اپنا مقام پیدا کر سکتی ہے۔ پلاننگ ہی سے زیادہ بہتر، سستا اور ڈیلیوری آن ڈیمانڈ یعنی وعدے کے مطابق سپلائی آرڈر پورا کیا جا سکتا ہے۔ مخصوص علاقے کے خام مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انڈسٹریز کی بہتر پلاننگ اور انسٹالیشن کر کے کسی علاقے کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ بہتر پلاننگ سے علاقے میں موجود جو مین پاور ہے، مشینوں کا وقت ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، مین پاور کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ پلاننگ سے مشینوں کی
مینٹیننس بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے، پلاننگ سے ہی مٹیریل کی بروقت سپلائی کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے، لیبر کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے، اضافی مشینوں کا جو بوجھ ہوتا ہے کسی انڈسٹری پہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے، مٹیریل ہینڈلنگ جو ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، غیر ضروری جو ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، کوالٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کوانٹٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، ہر شعبے کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہتر پلاننگ سے ڈیمانڈ جو ہے اس کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو بہتر طور پہ حل کیا جا سکتا ہے، لیبر یونین کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کیے جا سکتے ہیں، موسمی اتار چڑھاؤ کے مطابق پروڈکٹ کو تیار کیا جا سکتا ہے، اس کے خد و خال میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ بہتر پلاننگ سے پیداواری صلاحیتیں جو ہیں وہ بہتر بنائی جا سکتی ہیں، بہتر پلاننگ سے ہی مشینوں، ورکنگ سسٹم اور مزدوروں کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھا جا سکتا ہے، بہتر پلاننگ کے ذریعے مٹیریل ہینڈلنگ اور سٹوریج کے اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں، بہتر پلاننگ سے فی یونٹ کاسٹ جو ہے وہ کم کر کے قیمت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہتر پلاننگ سے ماہر کاریگروں کی ضرورت کو کم کیا جا سکتا ہے، ہنگامی حالات سے بچا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے جو بھی اس سے ملتی جلتی آپ کے ذہن میں ہوں وہ آپ اس ٹاپک کے انڈر لکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں میں نے آج کے ٹاپک میں آپ کو بتائی ہیں وہی باتیں آپ لفظ با لفظ لکھیں، اس سے ملتی جلتی جو ہے وہ باتیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ انڈسٹریل پلاننگ کیا ہے، اس کے بعد اس کی ضرورت اور اہمیت کو پڑھا، اس کے اصولوں کو پڑھا، 3 چیزیں ہم نے آج پڑھی۔ یہ 2 ٹاپک تقریباً بنتے ہیں اور 10 نمبر کا ایک ٹاپک ہے۔ پہلا سوال جو آپ کو اس میں سے آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹریل پلاننگ کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اور دوسرا انڈسٹریل پلاننگ کیا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت واضح کریں۔ اس کو اچھی طرح کائنڈلی یاد کر لیجئے گا، اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کی رائے کا ہمیشہ منتظر رہوں گا۔ تھینک یو، شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔